بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ولا تخشوہم واخشونی فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک ایسے دن کی مناسبت سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے کی یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عالم اسلام نہیں بلکہ بدو کائنات سے لے کر ختم کائنات تک، یعنی جب سے یہ ہستی اپنے وجود میں آئی ہے اور جب تک یہ ہستی اور اس روئے زمین اور اس کرۂ ارض پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جب تک یہ کائنات اسی شکل و صورت میں باقی ہے، اس طلوع و غروب آفتاب کے درمیان جو ہماری حیات مادی گزر رہی ہے، اس ہستی نے ابتدائے کائنات سے لے کر اور جب تک کائنات باقی ہے، ایک ایسا دن، ایک ایسا واقعہ کہ جو عالم اسلام نہیں بلکہ عالم ہستی میں ابتدائے کائنات سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک ایک ایسا منفرد واقعہ اس روئے زمین پر دیکھا ہے کہ جس کا تکرار کبھی نہیں ہوگا۔ اس واقعے کی انفرادیت کا پہلو یہ ہے کہ عالم اسلام نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ ایک ایسا مجمع ہے کہ جس سامعین اور جس مجمع کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ تمام حج بیت اللہ سے مشرف ہونے والے حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک انفرادیت ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی کے دست مبارک پر ایمان لانے والے ہیں اور ان کی زیارت سے مشرف ہونے والے ہیں، جس ہستی کی انفرادیت، جس ہستی کا امتیاز اور جس ہستی کی مثل نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ تو میں کہہ سکتا ہوں ایک ایسی مجمع میں جس مجمع کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ حاجی ہونے کے ساتھ ساتھ، نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ عنوان صحابیت بھی رکھتے ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب کے اس عظیم اجتماع میں، اس بے مثل و بے نظیر اجتماع میں ایک ایسی ہستی خطاب فرما رہی ہے جس ہستی کا نام نامی پروردگار عالمین نے اس کائنات میں محمد رکھا ہے اور اس عالم میں احمد رکھا ہے، جو پروردگار عالمین کی محبوب ترین ہستی ہے، جو سید الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ میرا اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جس میں خطیب سید الانبیاء ہیں، سننے والے اصحاب سید الانبیاء ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے وہ کیسا دن ہے۔ وہ دن ہے 18 ذی الحجہ 10 ہجری، جب سرکار دو عالم اپنی حیات طیبہ کا آخری حج کر کے واپس پلٹے اور مقام جحفہ میں، مقام غدیر خم میں 1.25 لاکھ کے اس عظیم مجمع کو روکا اور ایک خوبصورت منبر بنانے کے بعد ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب سوچئے خطیب سرکار دو عالم ہو، سننے والے اصحاب رسول ہوں، تو سوچئے جسے موضوع سخن بنایا جائے گا وہ کیسی ہستی ہوگی۔ پروردگار نے اس دن کی انفرادیت کو سورہ مائدہ میں اسی لیے بیان فرمایا یہ وہ دن ہے جب کفار تیرے دین سے نا امید ہو گئے۔ وہ کیسا دن ہوگا
جو روز اکمال دین بھی ہے، جو روز اتمام نعمت بھی ہے، جو روز رضایت پروردگار بھی ہے، جس دن پروردگار کی رحمتوں اور نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے، عالم اسلام اس دن کو ایسے منائے جیسے خدا چاہتا ہے۔ بدو کائنات سے لے کر ختم کائنات تک ایک ہی دن ہے جب دشمنان دین کی نا امیدی اور مایوسی کا اعلان ہوا ہے۔ اس سے بڑا ہمارے لیے کون سا خوشی کا دن ہوگا جب دشمن دین اس دین مبین اسلام سے نا امید ہو گیا، لیکن کس کے وسیلے سے، کس کے واسطے سے؟ اس نظام ہدایت، اس نظام امامت، اس نظام ولایت کے وسیلے سے جو سرکار دو عالم کے بعد سرکار دو عالم کے اسی فرمان ذیشان کی روشنی میں قیامت تک باقی رہے گا، جسے آپ نے من کنت مولا ہو فہذ علی مولا کی اس مستند متواتر حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا ہے۔ اس دن کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ سرکار دو عالم کو پروردگار عالمین نے حکم فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اس آیہ مجیدہ کے نزول کے بعد جو سورہ مائدہ کے آیہ نمبر 67 ہے 67، سرکار دو عالم نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں امیر المومنین کو پلانوں کے ممبر پر بلایا اور ایک انفرادی خطبے کے ساتھ ایک انفرادی فعل انجام دیا۔ وہ فعل کیا تھا؟ سرکار دو عالم نے دست مبارک امیر المومنین کو اپنے ہاتھ میں لیا، یعنی یوں کہوں کہ ید اللہ کے میں ید اللہ آیا، ایک دست خدا میں دوسرا دست خدا آیا، اور سرکار دو عالم نے 1.25 لاکھ کے مجمع کے سامنے امیر المومنین کو بلند فرمایا، اور دونوں بازو بلند کرنے کے بعد یہ جملے ارشاد فرمائے، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور اس دن کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ عالم اسلام کی عظیم ہستی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث سید الانبیاء کے بعد امیر المومنین کو مبارکباد دی ہے۔ تو میں عالم اسلام سے یہ گزارش کروں گا کہ اس دن کی اہمیت، اس دن کی خوشی، اس دن کی مبارکباد دینا سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، اور سنت اصحاب مصطفیٰ بھی ہے۔ لہٰذا اس دن کو، اس دن کی اہمیت کے ساتھ اور اس دن کے پیغام کے ساتھ اور اس دن کی روح کے ساتھ ہمیں زندہ کرنا چاہیے۔ غدیر اصل میں اسلام کے اس سیاسی نظام اور اس اجتماعی نظام اور اس نظام ہدایت کے تسلسل کا نام ہے، اور قیامت تک کے لیے اسلام کی آفاقیت اور ابدیت کا ایک ایسا عظیم دلیل موجود ہے کہ اسلام اپنے اندر قیامت تک کے لیے ایک نظام بھی رکھتا ہے اور ایک پیام بھی رکھتا ہے۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ ایک پروگرام بھی منعقد ہو رہا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو جو سنڈے اور 9 جولائی 2023 کو منعقد ہوگا، اس میں بھی شرکت فرمائیں اور اس دن کی عظمتوں اور تمام فیوز و برکات سے مستفیض ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔